جرہم کی گھڑی سے نکلتے ہوئے یشکر حاجب بن قارب کو مخاطب ہوا۔ تمہیں جرہم کے رویے میں کوئی عجیب بات نظر آئی؟ حاجب بن قارب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے اپنی امارت اور حسب نسب پر بہت غرور ہے۔ یشکر نے منہ بنایا۔ میرا سوال قتیلہ کے ساتھ اس کے مشکوک رویے سے ہے۔ حاجب بن قارب کھسیانے انداز میں بولا، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں تھوڑی دیر بعد ملکہ قتیلہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس تشریف لا کر ناکامی کا اعلان کر رہی ہوں گی۔ یشکر بے چینی سے بولا، اپنے بھائیوں کی آزادی کے لیے کوئی اور چارہ کرنا ہوگا۔ درید بن سامت نے مشورہ دیا، یمامہ کے سردار کو اعتماد میں لے کر جرہم بن قسامہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ قتیلہ کی واپسی پر دوسری تجویز سوچیں گے۔ گھوڑی کو ایڑ لگاتے ہوئے اس نے رفتار بڑھا دی تھی۔ پڑاؤ میں جا کر وہ جو ہی خیمے کی طرف بڑھا، اکرم اس کے پاس آ گیا۔ کیا رہا سردار؟ یشکر نے منہ بنایا، ہماری توقعات کے بالکل ہی خلاف۔ کیا گھوڑوں کے بدلے اس نے غلام دینے سے انکار کر دیا ہے؟ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے یشکر خیمے میں گھس گیا۔ اکرم نے اس کی تقلید کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے بعد ملکہ قتیلہ نے بھی شہزادی رکاشا کے بھیس میں ادھر کا رخ کیا تھا؟ یشکر پھیکی مسکراہٹ سے بولا، میری موجودگی میں وہاں پہنچی تھی، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ناکام لوٹے گی، کیونکہ جرہم کے انداز میں اس کے لیے شکوک جھلک رہے تھے۔ اکرم نے گھبراہٹ ظاہر کی، پھر وہ خطرے میں ہے، کیا مطلب؟ یشکر نے بے چینی ظاہر کی۔ اکرم نے خدشہ ظاہر کیا، اگر جرہم کو ملکہ پر شک ہو گیا ہے تو وہ اسے قید کر لے گا، ملکہ قتیلہ کی عزت کو خطرہ ہے۔ یشکر اطمینان بھرے انداز میں بولا، میرے خیال میں جرہم کے پاس 1.5-2 درجن سے زیادہ محافظ نہیں ہوں گے۔ ہاں تقریباً، اکرم نے وضاحت طلب انداز میں سر ہلایا۔ یشکر ہنسا، اتنے افراد کے لیے وہ فسادن اکیلی کافی ہے، اس وقت تو اس کے ہمراہ 20 محافظ بھی ہیں۔ اکرم نے پریشانی ظاہر کی، یقیناً آپ جرہم بن قسامہ کے شیطانی ذہن سے واقف نہیں ہیں، دھوکہ دینا اس کا مذہب ہے، اور وہ جنون کی حد تک مذہبی ہے۔ ایسے مکاروں سے نمٹنا قتیلہ کو آتا ہے۔ یشکر اس کے اندیشوں کو اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ دھوکے سے حملہ نہیں کرے گا، ایسی ترکیب لڑائے گا کہ ملکہ قتیلہ کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ مطلب کھانے پینے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دے گا تو ملکہ کیا کر لے گی؟ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ یشکر کا دل کسی انہونے خطرے سے عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ خبردار کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جانے کی صورت میں آپ کے پاس فقط پچھتاوے کا انتخاب ہی باقی بچے۔ آنکھوں میں ہزاروں اندیشے چھپائے اس نے اکرم کو گھورا۔ اکرم نے جتانے والے انداز میں سر ہلایا، سردار بچہ نہیں ہوں، بلکہ میں کیا تمام ہم سفر جانتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ملکہ قتیلہ کی حیثیت وہ نہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ یشکر متفکر ہوا۔ اس بات سے اتفاق نہ کرنے کے باوجود میں جاننا چاہوں گا کہ جرہم بن قسامہ کی گھڑی میں کیسے گھسا جا سکتا ہے۔ راستہ مجھے معلوم ہے، لیکن وہاں گھسنا خطرے سے خالی نہیں۔ یشکر نے خیال ظاہر کیا، اگر ہم تمام لڑاکوں کے ساتھ گھڑی پر حلہ بول دیں، شور و غل مچنے پر اس کے سینکڑوں مددگار پہنچ جائیں گے، اور اس طرح ہمارے ساتھیوں کی جان مزید خطرے میں پڑ جائے گی، اور وہ فی الفور انہیں ختم کرنے کی سوچے گا۔ گڑی میں کیسے داخل ہوں گے، اور کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اکرم نے خلوص سے بولا، دل و جان سے، ملکہ قتیلہ میری ہی کام کے سلسلے میں تو گئی ہوئی ہے، تمہارا کام؟ یشکر نے حیرانی ظاہر کی۔ اکرم ندامت سے بولا، وہ حوریہ بنت جرہم کے بارے معلوم کرنے گئی ہے، تیار ہو جو، مزید دیر نہیں کر سکتے۔ یشکر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ اکرم اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا اور یشکر حاجب بن قارب کو بلا کر ضروری ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یمامہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اکرم بن طریف کے علاوہ اس نے ایک دوسرا آدمی بھی ساتھ لے لیا تھا، جس نے یمامہ کی حدود تک جا کر ان کے گھوڑے واپس لانے تھے۔ جرم کی گھڑی کے آثار نظر آتے ہی دونوں نے گھوڑوں سے اتر کر لگامیں اپنے ساتھیوں کے حوالے کی اور جرم کی قلعہ نما گھڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ گھڑی عام آبادی سے کافی ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ گھڑی کے عقبی جانب بہت بڑا نخلستان تھا، جس کی دیکھ بھال کے لیے جرم کے درجن بھر غلام مصروف رہتے۔ ان کی نگرانی 4 محافظ کیا کرتے تھے۔ نخلستان میں کھجوروں کے علاوہ بھی کئی قسم کے پھلدار درخت تھے۔ گھڑی کے احاطے میں بھی بہت بڑا باغ بنا ہوا تھا۔ دونوں چکر کاٹ کر عقبی نخلستان میں پہنچے۔ سپہر ہو گئی تھی، اور اس وقت تک قتیلہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس نہ آنے کی وجہ وہی ہو سکتی تھی جو اکرم بتا چکا تھا۔ یوں بھی سج سور کر وہ جتنی پرکشش ہو جاتی تھی، وہ روز روشن کی طرح واضح تھا۔ حسن ابلنا کسے کہتے ہیں، یہ پہلی بار اس کے بناؤ سنگار کے بعد یشکر پر آشکارا ہوا تھا۔ اس کے ہٹ دھرمی، ضد، گھمنڈ، جھگڑے پر تلا رہنا، فتنہ و فساد، بے رحمی وغیرہ کے بارے
وہ یشکر کے حد درجہ عزیز تھی. وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی عزت پر کوئی آنچ آتی. وہ بے باک و بے لگام ضرور تھی، بے حیا نہیں تھی. مردوں کی طرح زندگی گزارنے کے باوجود یشکر نے اسے ہمیشہ تن ڈھانپے ہوئے دیکھا تھا. زیادہ سے زیادہ اپنے خیمے میں اور آرام کے دوران کبھی کبھار بغیر بازوؤں کی قمیض پہن لیتی تھی. عقبی دیوار کے ایک کونے میں نخلستان میں کام کرنے والے محافظوں اور غلاموں کی رہائش گاہ اور دوسرے کونے میں حویلی کا عقبی دروازہ ہے. اکرم دبی آواز میں اسے تفصیل بتا رہا تھا. وہ کھجور کے تنے کے ساتھ چھپے ہوئے تھے جہاں کئی شاخیں نکل کر جھاڑیوں کی صورت اختیار کی ہوئی تھی. ابھی غلام نئے لگائے جانے والے پھلدار درختوں کو پانی لگا رہے ہوں گے. کچھ درختوں کی صفائی میں مصروف رہتے ہیں. نخلستان کے دوسرے کونے پر بھی محافظوں کا کمرہ بنا ہوا ہے. دونوں رہائش گاہوں میں 2 محافظ رہتے ہیں. غلاموں کی چھٹی غروب آفتاب کے وقت ہوتی ہے. اس کے بعد انہیں اپنی کوٹھری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بھی وہ پہرے داروں کی منت کرتے ہیں، تبھی وہ ظالم باہر آنے کی اجازت دیتے ہیں. خلاف ورزی کرنے والے کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے. اکرم ضروری اور کچھ غیر ضروری باتیں تفصیل کے ساتھ بتاتا گیا. جرم کی گھڑی کے سامنے کا دروازہ مشرق کی جانب تھا اور غربی جانب وسیع نخلستان پھیلا تھا. اندھیرا چھانے سے پہلے باہر والے محافظوں سے نپٹ رہتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب جرم بن قسامہ کے خاتمے کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے. یشکر نے ارادہ ظاہر کیا. غلاموں کی نگرانی کے ہر وقت 2 محافظ ساتھ رہتے ہیں اور باقی 2 آرام کرتے ہیں. اکرم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کارروائی کی ترتیب کی طرف متوجہ کیا. چلو. یشکر چادر کا لسام لپیٹتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گیا. اکرم نے ڈھاٹا باندھا اور دونوں محتاط انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. سب سے پہلے یشکر کی نظر جس غلام پر پڑی اس کا تعلق بنو جساسہ ہی سے تھا. اس کا نام صبا بن سرما تھا. ہاتھ میں پھاوڑا پکڑے وہ فالتو جڑی بوٹیوں کو زمین سے نکال رہا تھا. 2 ڈھاٹا پوش نجیموں کو دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر کام خراب کرتا، یشکر نے جلدی سے ڈھاٹا نیچے کیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شش کرتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. یشکر کا چہرہ دیکھتے ہی صبا کے چولہ تبک روشن ہو گئے. یہ یشکر! وہ بری طرح ہکلا گیا تھا. یشکر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دبے لہجے میں کہا، ہاں بنو جساسہ کا سردار یشکر، تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں. صبا نے سراسیمگی کی حالت میں کہا، مگر یہ ممکن نہیں ہے. اس بحث کو رہنے دو، یہ بتاؤ کہ محافظ کہاں پر ہیں؟ صبا نے درختوں کے گھنے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا. 2 وہاں بیٹھے غلاموں کی نگرانی کے ساتھ کھجور کی بنی شراب سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور 2 آرام کر رہے ہیں. بنو جساسہ کے کتنے افراد نخلستان میں کام کرتے ہیں؟ صبا نے اندازہ لگایا. 7-8 ہوں گے. ہم محافظوں سے نبٹتے ہیں. تم تمام کو اکٹھا کر کے تیاری کا بتا دو. کسی قسم کا شوریہ ہربونگ بچانے کی ضرورت نہیں، اور فکر نہ کرو، میں اکیلا نہیں ہوں، لشکر کے ساتھ آیا ہوں. بنو جساسہ نے ہمیں یاد رکھا. صبا کی آنکھیں نمالود ہو گئی تھی. بھائی بھلانے کے لیے نہیں ہوتے. اس کی پیٹھ تھپک کر یشکر اکرم کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا. اناب کے درختوں کی دوسری جانب دونوں محافظ مٹی کے بڑے آپ خورے تھامے چھوٹی سی منڈیر پر اجتماع بیٹھے تھے. دونوں کا رخ انہی کی جانب تھا. 2 ڈھاٹا پوش افراد کو دیکھتے ہی لمحہ بھر کے لیے بھکا بکا رہ گئے تھے اور پھر آپ خورے زمین پر رکھ کر وہ جھٹکے سے کھڑے ہو گئے. کون ہو تم؟ ایک محافظ نے درشت آواز میں پکارا. دونوں نے تلواروں کے دستے پر ہاتھ رکھ دیے تھے، لیکن بے نیام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ ان کے نزدیک جرم کے محافظوں پر حملہ کرنے کا تصور ہی موجود نہیں تھا. یشکر اطمینان بھرے لہجے میں بولا، یہ جاننا تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتا. وہ ان کے قریب پہنچ گئے تھے. پہلی مرتبہ استفسار کرنے والے محاسب نے غضبناک انداز میں تلوار بے نیام کی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ مگر بہت زیادہ تیزی کے باوجود یشکر جیسی صورت کا مظاہرہ نہیں کر سکا. سائے کا جامہ اتارتے ہی برقی لہر کی طرح اس کی شارک کی طرف بڑھی تھی. ہاتھ اٹھانے کی حسرت دل میں لیے اس کا بے سر دھڑ نیچے گر کر تڑپنے لگا. بیچارہ دھمکی امیز فکرہ بھی مکمل ادا نہیں کر پایا تھا. اس کو قتل کرنے کے بعد بھی سائقہ کی حرکت رکی نہیں. یشکر نے اس وقت چرنگ وار کیا، لیکن اس طرح کے آڑے وار سے تو پہلے محافظ کی گردن کو غلولہ بنایا اور سیدھے وار سے دوسرے محافظ کی کھوپڑی کو تربوز کی طرح کھول دیا. اکرم بیچارہ کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا ہی رہ گیا. دونوں کی تلواریں لے لو. اکرم کو ہدایت دے کر وہ آگے بڑھا. تھوڑے فاصلے پر اسے 3-4 غلام دکھائی دیے. صبا وہیں موجود تھا. یشکر تیز قدموں سے چلتا ہوا قریب پہنچا. بنو جساسہ کے اور 2 کسی دوسرے قبیلے کے غلام تھے. یشکر نے تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر مطلب کی بات شروع کر دی. بغیر شور شرابے اور رفت تفریح کے تمام غلاموں کو یہیں اکٹھا کرو. بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہیں لے جائیں گے. 2 محافظ قتل ہو چکے ہیں، باقی 2 کو قتل کر کے ہم گھڑی میں گھسیں گے. تم لوگوں نے یہی انتظار کرنا ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں.
میں چاہتا ہوں خاموشی اور احتیاط سے سارا کام ہو۔ یمامہ سے باہر بنو جساسہ کا لشکر خیمہ زن ہے، لیکن انہیں ہم تب بلائیں گے جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہوئیں۔ یہ تلواریں پکڑ لو، اگر جرہم کا کوئی محافظ آتا ہے تو پکڑ کر باندھ دینا یا گردن اتار دینا، ہم آرام کرنے والے محافظوں سے نبٹ لیں۔ سبا اور بنو جساسہ ایک اور لشکر شخص کے حوالے تلواریں کر کے یشکر نے اکرم کو مغربی جانب کی رہائش گاہ میں بھیجا اور خود دیوار کے ساتھ بنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بستر پر دراز محافظوں پر قابو پانے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اکرم کی واپسی پر پہرے دار کی تلوار ساتھ ہوئی تھی۔ مزید 2 تلواریں غلاموں کے حوالے کر کے انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یشکر اکرم کی تقلید میں گھڑی کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ بہت زیادہ تیز رفتاری کے باوجود سورج مغرب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یشکر کے دل میں رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ گوئی سے امید تھی کہ جرہم بن قسامہ اتنی آسانی سے قتیلہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ حقیقت بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی کہ قتیلہ کے ہاتھ منہ جکڑ کر وہ ہر منمانی کرنے کے لیے آزاد ہوتا۔ یہ علیحدہ بات کے ایسے کسی بھی غلیظ ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عموماً رات کے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کے پاس اب بھی 2-3 گھڑیاں موجود تھی۔ البتہ یہ خوف ہنوز اس کا دل لرزا رہا تھا کہ قتیلہ کی صورت اور جاذب نظر جسمانی خطوط جرہم بن قسامہ کے صفری جذبات کو رات سے پہلے ہی برانگیختہ کر سکتے تھے، اور اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو یشکر خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ قتیلہ کی بربادی کا اصل ذمہ دار وہی ٹھہرتا کہ جرہم بن قسامہ کا مشکوک رویہ دیکھنے کے بعد اس نے فی الفور کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ اگر وہ اسی وقت جرہم کو حصار میں لے لیتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ گڑی میں گھسنے کے لیے انہیں غروب آفتاب کا انتظار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ چاند سرے شام ہی روشنی پھیلانا شروع کر دیتا تھا، لیکن چاند کی روشنی میں ذرا فاصلے سے اپنے پرائے کی تمیز نہیں کی جا سکتی تھی، جبکہ دن کی روشنی میں وہ دور سے نہ صرف نظر آ جاتے بلکہ پہچانے بھی جا سکتے تھے۔ اکرم نے عقبی دیوار کی لمبائی کے نصف میں لگے ایک کھجور کے اونچے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس مقام سے دیوار عبور کیا کرتا تھا۔ درخت کے اوپری سرے سے رسا باندھ کر دیوار پر چڑھنے اترنے کے لیے استعمال کرتا۔ کھجور کا درخت کی لمبائی دیوار کی اونچائی سے زیادہ تھی اور درخت دیوار سے بالکل متصل تھا۔ یشکر نے بے چینی ظاہر کی، مگر وہاں سے تو اندھیرے میں ہی اترا جا سکتا تھا۔ اکرم اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، رات کا انتظار کرنا تبھی ضروری تھا کہ نخلستان میں موجود پہرے دار ہوتے، فی الحال تو ہم محافظوں کی کوٹڑی کے ذریعے دیوار عبور کر سکتے ہیں۔ انتظار کس بات کا ہے؟ یشکر تیز قدموں سے مذکورہ کوٹڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹڑی کی بلندی دیوار سے کم نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے کوٹڑی کی چھت پر چڑھ گئے۔ چھت سے اوپر دیوار کے کنگرے تک 3-4 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ گڑی کی اندرونی باغ میں لگے کھجوروں کے درخت ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئے۔ چوڑی دیوار پر چڑھنے کے بعد بھی وہ دور کی دیکھ بھال سے بچ گئے تھے۔ اندرونی جانب نزدیک کوئی درخت موجود نہیں تھا جس کا سہارا لے کر وہ نیچے اترتے۔ دونوں نے دیوار سے لٹک کر زمین کے نیچے ہموار ہونے کا یقین کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لٹکنے کے باوجود ان کے پاؤں اور زمین کے درمیان 6-7 ہاتھ کا فاصلہ باقی تھا۔ دھپ دھپ کی آوازوں کے ساتھ ان کی اڑان کا اختتام ہوا۔ زخم بھر کر دونوں کھجور کے عقبی درختوں کی آڑ میں ہو گئے۔ درختوں کی بہتات کی وجہ سے وہاں روشنی کم تھی۔ اکرم ساری حویلی کا شناور تھا۔ دونوں محتاط انداز میں حرکت کرتے ہوئے رہائشی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ محافظوں کی رہائش گڑی کے عقبی دروازے کے ساتھ تھی۔ وہی غلاموں کی کوٹھیاں بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ عمارت کا مغربی کونا تھا۔ یشکر اور اکرم اس وقت شمال مغربی جانب موجود تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ تمام غلام اور محافظ دن بھر کے کام سے فراغت کے بعد رات گزارنے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ غلاموں نے کھانا کھا کر کوٹھیوں میں بند ہو جانا تھا۔ محافظوں نے پہرے داری کرنی تھی۔ لونڈیاں مالکوں کے طعام کا بندوبست میں لگی تھی۔ اکرم اس سے ساتھ لے عمارت کے عقبی جانب کھلنے والی کھڑکیوں کے قریب پہنچا۔ یہ حوریہ کی خوابگاہ ہے۔ یشکر کے کان کے ساتھ منہ لگاتے اس نے سرگوشی کی۔ یشکر نے نفی میں سر ہلاتے اس کے کان سے ہونٹ جوڑے۔ فی الحال رہنے دو، ہو سکتا ہے اس کے بجائے کوئی اور وہاں رہ رہا ہو۔ ہم تمام پر دباؤ ڈال کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی کھڑکی کھلی مل جائے۔ اکرم نے مایوسی بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ یقیناً وہ جلد از جلد حوریہ کے بارے میں جان لینا چاہتا تھا، لیکن یشکر کی بات میں بھی وزن تھا، اس لیے تکرار کے بغیر اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ مگر تمام کھڑکیوں کو دبا کر دیکھنے پر انہیں مایوسی ہوئی تھی۔ یشکر اسے ساتھ لے حوریہ کی خوابگاہ کی کھڑکی کے قریب پہنچا اور گہرا سانس لے کر اکرم کو دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے اکرم نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو موڑ کر اور کھڑکی کے نچلے کونے میں ایک ضرب لگائی۔ لمحہ بھر ٹھہر کر اس نے 2 اور ضربیں لگائی اور پھر ذرا توقف سے ایک اور ضرب لگا کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ دونوں دم سادے ہر قسم کے رد عمل کے لیے تیار تھے۔ ہر گزرنے والا لہجہ انہیں گھڑیوں پر محیط نظر آ رہا تھا۔
چٹخنی کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ کھولنے والا خاصی احتیاط سے کام لے رہا تھا اور یہ محتاط پن ظاہر کر رہا تھا کہ چٹخنی کھولنے والے ہاتھ وہی تھے جن کے لمس کو اکرم کا روا روا ترس رہا تھا۔ کھڑکی کا ایک پٹ دھیرے سے کھلا، آسمان کے چاند کو للکارتا روشن چہرہ پردے کی اوٹ سے طلوع ہوا۔ اس کا نام حوریہ رکھنے والے سے ذرا بھی بھول چوک نہیں ہوئی تھی۔ اکرم نے بے تابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چہرے سے لپٹا لسام علیحدہ کیا۔ خوابگاہ میں جلنے والی قنادیل نے اکرم کے چہرے کے خد و خال واضح کیے اور کھڑکی کے اندر کھڑی دوشیزہ نے وارفتگی سے نرم باہوں کا ہار اکرم کے گلے میں ڈال دیا، ساتھ اس کی سسکی ابھری۔ یقین تھا میرا اکرم اس انتظار کو اتنا طول نہیں دے گا کہ مجھے موت کے آغوش میں پناہ لینا پڑے۔ اکرم نے اس کے چہرے کے ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرا اور کشادہ جبی سے پیاسے ہونٹوں کو تر کرتا ہوا بولا، میری رئیس زادی، میری جان کی مالک۔ وہ سسکی، رئیس زادی کی راتیں تو اس کھڑکی کے جڑ کر بیت رہی ہیں اکرم۔ انتظار ختم ہو رئیس زادی، اب ہمیں اندر آنے دو۔ ہمیں؟ حیرانے سے کہتے ہوئے اس نے باہر جھانکا۔ یشکر پر نظر پڑتے ہی وہ جذباتی کیفیت سے باہر آ گئی تھی۔ دونوں باری باری اچک کر اندر داخل ہوئے۔ رئیس زادی حوریہ بنت جرم کی خوابگاہ کافی وسیع تھی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی اس کی منقش پائیوں والی چوڑی مسہری رکھی تھی جس پر خوبصورت پھولدار چادر بچھی تھی۔ ریشمی غلام والے تکیے اور اوڑھنے کے لیے پشمینہ چادر رکھی تھی۔ کمرے میں موجود باقی سامان بھی رئیسانہ شان و شوکت سے نمایاں تھا۔ حوریہ نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ یہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اکرم نے کہا۔ میں بیٹھنے نہیں تمہیں ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ سچ؟ حوریہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، مگر پھر اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہوا۔ جائیں گے کہاں؟ بابا جان کے ہرکارے ہماری تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دیں گے۔ اکرم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، بس اتنا بتا دو چلنے کے لیے تیار ہو۔ وہ گلوگیر ہوئی دل و جان سے۔ اگر پہلے مان جاتے تو اتنی لمبی جدائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اکرم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم دروازے کو اندر سے کنڈی رکھنا، میرے علاوہ کسی کی آواز پر نہ کھولنا۔ ہم اپنے ایک ساتھی کو رہا کرا کے آتے ہیں، پھر نکلیں گے۔ حوریہ نے انکشاف کیا، شاید تم شہزادی کے لیے آئے ہو، وہ تو بابا جان کے شبستان میں ہوگی۔ کیا تم نے اسے خود دیکھا ہے؟ یشکر نے پہلی بار زبان کھولی، اس کے لہجے میں اندیشے لرزاں تھے۔ ہاں، بابا جان کے محافظ اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لا رہے تھے، لیکن بابا جان سے نہ پوچھ سکی کہ ایسے معاملات میں وہ کسی کا مخل ہونا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے پیچھے دروازہ بند کر لینا۔ یشکر کی سرخ آنکھوں اور غضب و غضب کی شدت میں چہرے کو پھڑکتے عضلات کو اکرم کو لرزا دیا تھا۔ مگر پورے نے پریشانی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا۔ اکرم نے نرم لہجے میں قطع کلامی کی، سوال و جواب کا وقت نہیں ہے رئیس زادی، دروازہ بند کر کے ضروری سامان سمیٹ لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ سردار یشکر رئیس جرم بن قسامہ سے کچھ معاملات پر بات کریں گے اور بس، دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ حوریہ نے رونی صورت بناتے ہوئے شک ظاہر کیا، پھر تم لوگ سیدھے راستے سے کیوں نہیں آئے؟ اکرم زچ ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ یہ ملاقات یمامہ کے سردار سے چوری چھپی ہو رہی ہے اور محترم رئیس کے محافظوں میں چند افراد ایسے موجود ہیں جن کی ہمدردیاں یمامہ کے سردار کے ساتھ ہیں۔ مجھے حوریہ نے نئے سوال کے لیے ہونٹ کھولنا چاہے، مگر یشکر نے اسے کونی سے پکڑ کر مسہری کی طرف دھکیلا۔ تم یہاں بیٹھ کر سوالات کی فہرست مرتب کرتی رہو، تمام کے جواب ایک ساتھ دیے جائیں گے، اور دروازہ کسی کے لیے نہ کھولنا۔ جواب کا انتظار یا تقاضا کیے بغیر یشکر نے اکرم کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اکرم نے ہلکے سے سر کو ہلا کر حوریہ کو تسلی دی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یشکر کی بگڑتی حالت دیکھ چکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلے۔ یشکر نے فوراً ہی دروازے کو باہر سے کنڈی کر دیا۔ وہ غلام گردش میں کھڑے تھے، دونوں جانب کمروں کے دروازے تھے۔ اس طرف اکرم آگے بڑھ گیا۔ وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قندیلیں روشن تھی۔ راستہ آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ بائیں طرف جانے والے راستے کا اختتام ایک بڑے ہال پر ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی راہداری اور اندرونی عمارت کا داخلی دروازہ تھا۔ اس کے بعد کشادہ بارادری تھی، جبکہ دائیں جانب دو کمرے تھے۔ موڑ سے نزدیک ترین کمرے کے سامنے دو محافظ پتھر کے مجسموں کی طرح ایستادہ تھے اور اکرم کے مطابق وہ جرم کا شبستان تھا، جبکہ سب سے آخر والا کمرہ جرم کی لاڈلی بیٹی تتالہ کا تھا۔ ان کے مڑتے ہی دونوں پہرے داروں کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک محافظ نے درست مگر دبی آواز میں بولا۔ تعارف کا وقت نہیں ہے دوست۔ یشکر زکند بھرتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس کا ایک ہاتھ قوی ہیکل شخص کے منہ پر جبکہ دوسرا ہاتھ تیزدار خنجر کے لیے نرخی کی طرف بڑھا۔ اکرم نے بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پہرے دار کی گردن پر خنجر چلاتے ہی انہیں تڑپنے کے لیے آہستگی سے فرش پر لٹا دیا تھا۔
گلے کا تعلق بیک بکیا جسم سے کٹنے کے بعد سوائے خرخرانے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے حالات سنبھال لینا، دونوں لاشوں کو تطالہ کی خوابگاہ میں لے جاؤ، لیکن اس سے پہلے تطالہ اور اس کی باندیوں کو بے ہوش کر کے باندھ دو۔ یشکر اکرم کو ہدایت دیتے ہوئے بے چینی سے دروازے کے نزدیک ہوا۔ اس کے کانوں میں قتیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز پڑی، نہیں نہیں، جرم نہیں، ملکہ قتیلہ کو بے شک قتل کر دو مگر بے لباس نہ کرو۔ جواباً جرہم کی مکروہ آواز اس کی سماعتوں میں زہر اونڈیلا، ایسی اڑیل ہلنی سے پہلی بار واسطہ پڑا ہے، خود کو نہ تھکاؤ جانے من، آج جو ہو رہا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے کانوں میں قتیلہ کی روکھی ہوئی آواز پڑی، ملکہ قتیلہ بے لباس نہیں ہونا چاہتی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مسل ڈالا۔ فخر و غرور میں ڈوبی ہوئی قتیلہ کی آواز صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اس قدر مغموم بھی ہو سکتی تھی، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں باہر رکنے کا حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اکرم کو دیکھا جو تطالہ کی خوابگاہ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ذرا پیچھے ہٹ کر اس نے دونوں ہاتھ کوڑوں کے درمیان کندھے کی مضبوط ضرب لگائی اور کنڈی توڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ بنو نوفل کے سواروں کی آمد شرام کے لیے غیر متوقع تو نہیں تھی، لیکن ان کا 4 دن بعد آنا حیران کن ضرور تھا۔ اندازے کے مطابق تو انہیں بادیہ وغیرہ کے بنو جساسہ چھوڑنے کے اگلے دن پہنچ جانا چاہیے تھا، اور پھر مکروہ صورت قرظم بن جدن کا استفسار سن کر تو شرام کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بنو نوفل کے قتل ہونے والے 6 سواروں کا حساب مانگ رہا تھا۔ شرام غم و غصے بھرے لہجے میں بولا، قرظم بن جدن، تم بنو جساسہ سے 3-4 منزل دور قتل ہونے والے افراد کی تفتیش ہم سے کر رہے ہو؟ کیونکہ 4 روز قبل وہ افراد بنو جساسہ کے مضافات میں اس لیے موجود تھی کہ یہاں سے نکلنے والے ہر شخص کا تعاقب کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس شب یہاں سے کتنے افراد روانہ ہوئے، البتہ یہ طے ہے کہ مذکورہ رات یہاں سے کچھ افراد نکلے ضرور تھے، اور ہمارے آدمی جہاں ان سے ٹکرائے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ روشنی میں پیش آیا جب ہمارے آدمیوں کو بنو جساسہ سے فرار ہونے والوں کی پہچان ہوئی۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ فرار ہونے والوں میں سردارزادی بادیہ اور یشکر موجود تھے۔ قرظم کی گفتگو سے شریم نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ بادیہ وغیرہ خیریت سے تھے، ورنہ ان میں سے کسی کی لاش وہاں ضرور پڑی ہوتی۔ خاص کر اس نے رشاکہ کی مہارت دیکھی ہوئی تھی، وہ ایک منجی ہوئی شمشیر زن تھی۔ تحمل سے کام لیتے ہوئے نرمی سے بولا، کسی ثبوت کے بغیر الزام نہ لگائیں جناب، یشکر اور بادیہ بہت عرصہ پہلے خلیج العربی کے راستے فارس پہنچ چکے ہیں، ان دونوں کی خاطر بنو جساسہ کے بچے کچھ افراد کی تباہی نہیں کروا سکتا تھا۔ قرظم بدتمیزی اور نخوت سے بولا، جھوٹ مت بولو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یشکر اور بادیہ کا پتہ بتا دو۔ شریم صلح پسندی سے کام لیتے ہوئے بولا، بنو جساسہ کے مکانات تمہارے سامنے ہیں، تلاشی لے کر تسلی کر سکتے ہو۔ قرظم بگڑتے ہوئے لہجے میں بولا، جانے والے محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اب تلاشی کسی کام نہیں آئے گی۔ دلی دل میں کڑتے ہوئے شریم نے الجھن ظاہر کی، بتاؤ تمہاری تسلی کیسے ہوگی؟ قرظم درشتی سے بولا، بادیہ اور یشکر کا سراغ جان کر۔ اونٹ گابن کرنے کی کوشش کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ مطلب ناممکن کام پر مصر ہونا۔ شریم کا لہجہ تو نہیں، البتہ الفاظ استہزائیہ تھے۔ قرظم ترکی بہ ترکی بولا، گدی کے اصرار پر اسے گدھا نہیں سمجھا جا سکتا۔ مطلب شریم جان بوجھ کے چھپا رہا تھا۔ سب سے آسان کام کمزور کے سامنے سینہ تاننا ہے، شریم نے طنزیہ لہجے میں دکھ کا اظہار کیا۔ قرظم برہمی سے تانا زن ہوا، بھیڑیوں کا بھیڑ کی کھال اڑ کر مظلوم نظر آنے کی کوشش کرنا خاصا مزہ کا خیز لگتا ہے۔ یاد رکھنا قرظم، منزل کی متلاشی، شاہ سوار کا نشان منزل سے نہ آشنا ہونا سفر کی طوالت کو بڑھا دیتا ہے، اور تم وہ سوار ہو جس کی منزل کی طرف پیٹھ ہے۔ قرظم اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تمہیں غلط فہمی اس لیے ہے کہ میری منزل سے ناواقف ہو۔ شریم معترض ہوا، تم نے مقتولوں کے قرب و جوار میں مثبت قاتلوں کے ثبت قاتلوں کے نشان قدم کی کھوج کیوں نہ کی؟ تیز ہوا نے قاتلوں کو عارضی طور پر چھپنے کا موقع فراہم کر دیا ہے، بہرحال زیادہ دن پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ قرظم کا لہجہ پر اعتماد تھا، اور تمہیں بھی چند روز کی مہلت دیتا ہوں، اگر ان دونوں کا پتہ نہیں جانتے تو معلوم کروا لو، ورنہ اگلی دفعہ تفتیش کا آغاز بنو جساسہ کی کسی دوشیزہ سے کروں گا۔ زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے قرظم نے گھوڑا موڑ لیا، ساتھیوں نے اس کی تقلید کی تھی۔ زوردار کھٹکا ہوا دروازے کی کنڈی ٹوٹی اور ساتھ ہی یشکر کی چہکتی ہوئی آواز ابھری، ملکہ قتیلہ بالکل بھی بے لباس نہیں ہوگی۔ قتیلہ کے لبوں سے رودھی ہوئی آواز میں نکلا،
یشکر، اس کے ایک لفظ میں کتنے ہی گلے شکوے، شکایتیں، تلخیاں، امیدیں، بھروسے، مسرتیں، پچھتاوے، پشیمانیاں، ناراضیاں، نہ جانے اور کیا کیا پوشیدہ تھا۔ یشکر کو وہ ایسی الڑ اور کمسن دوشیزہ لگی تھی جو وحشی درندوں کے چنگل میں پھنسی خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہو۔ یشکر شوق سے لہجے میں بولا، جی ملکہ کتیلہ۔ دوبالا آنکھوں میں پانی کے قطروں کی مقدار بڑھ گئی تھی، لیکن پنکھڑی ہونٹوں پر تبسم رقصہ ہوا۔ اتنی دیر لگا دی؟ اسی وقت حیران کھڑے جرم نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، تم اندر کیسے آئے؟ اپنے مرنے والے محافظوں سے پوچھ لینا، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے یشکر کا ہاتھ گھوما۔ کن پٹی پر لگنے والے گھونسے نے اسے انٹا غفیل کر دیا تھا۔ وہ کتیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بازوؤں، سینے کے اوپری حصے، پیٹ، کمر وغیرہ پر تلوار کے درجنوں زخم تھے اور مندمل ہو کر ہلکی لکیروں کی صورت نشان چھوڑ گئے تھے۔ پھر بھی وہ بدن کسی ذی عقل کو مکمل طور پر حواس باختہ کر سکتا تھا۔ سانچے میں ڈھلا کسرتی بدن، جس پر فالتو گوشت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یشکر کا جی کیا حجرے کا دروازہ مقفل کر کے بقیہ زندگی اسی بدن کی زیارت میں گزار دے۔ بقول شاعر، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اس کی محویت میں قتیلہ کو وہ چین آواز مخل ہوئی، کیا دیکھ رہے ہو گندے بے شرم؟ ملکہ کتیلہ کو جلدی سے کھولو۔ جرجری لیتے ہوئے یشکر اس منظر کے سحر سے باہر آیا اور خنجر نکال کر اس کے ہاتھوں کے تسمے کاٹتے ہوئے ہلکے سے بڑبڑایا، لگتا ہے آنے میں جلدی کر بیٹھا ہوں۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے یشکر سے خنجر جھپٹا اور پاؤں کی بندشیں کاٹنے لگی۔ مکمل آزاد ہوتے ہی اس نے کھڑے ہو کر یشکر کی چھاتی میں دوہٹر رسید کیے۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ یشکر گڑبڑایا، کچھ نہیں، اپنی حماقت میں پچھتا رہا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ فارسی غلام، باز آ جاؤ۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے برہم ہوئی۔ لو جی، یہ ہے نیکی کا بدلہ۔ ملکہ کتیلہ یہاں تمہارے کام ایسے آئی تھی، سمجھے نا؟ یشکر تنگ مزاجی سے بولا، تم جیسی فتنہ سے اہورا مزدہ ہی بچائے۔ یشکر کو جواب دیے بغیر وہ پیچھے مڑی اور جھک کر مسحری کی منقش چادر اٹھانے لگی۔ اجلی گندمی رنگت کے اریاں کندھوں سے ہوتے ہوئے یشکر کی نظریں شفاف پیٹھ پر پھسلی اور سنبھلنے کی کوشش کے باوجود وہ لڑکھڑاتا ہوا کافی نیچے تک چلا گیا۔ اور یہ تو قانون فطرت ہے کہ چکنی ڈھلوان سے پھسلنے والے کو سنبھلنے کے لیے کسی رکاوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی ابری ہوئی جگہ جس کا سہارا پا کر وہ مزید گہرائی میں جانے سے بچ سکے۔ رکاوٹ تو اسے مل گئی تھی، لیکن ایسی کہ وہ سنبھلنے کے بجائے مزید الجھ گیا۔ کم بخت بدن نہیں مقناطیس تھا جس نے یشکر کی نظروں کو ایسے جکڑا تھا کہ وہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ عورتوں کا فطری وجدان اس معاملے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ دیکھے بغیر نظروں کی تپش نے اسے یشکر کے انہماک سے باخبر کر دیا تھا۔ یشکر ہکلایا، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ خود پر جبر کرتے ہوئے اس نے نگاہوں کی تمنا کو پیروں تلے روندا، دل کے واویلے پر سماعتوں کے دروازے بند کیے، خواہشوں کے سیلاب کے سامنے عقل کا بند باندھا اور زمین پر لمبے پڑے جرم کو دیکھنے لگا۔ وہ مسحری کی منقش چادر کی طرف متوجہ تھی۔ چادر سے کپڑے کا بڑا ٹکڑا کاٹ کر اس نے دوہرا کیا، پھر سلوٹ کی جانب کپڑے کو چوہرا کیا اور درمیان میں سوراخ کر کے سر ڈال لیا۔ وہ ایسی انسلی قمیض بن گئی تھی جیسے چھوٹی بچیاں اپنی گڑیوں کو پہناتی ہیں۔ چادر سے ایک چوڑی پٹی کاٹ کر اس نے نتاق کی طرح کمر سے باندھ لی تھی۔ خود ساختہ قمیض نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ بغیر بازو والی قمیض کا اپنا ہی حسن تھا۔ یشکر کی جانب رخ کرتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ملکہ کتیلہ کا تجربہ بتاتا ہے کہ آنکھوں کی آوارگی پر قابو پانے والوں کی زندگی دید بازی کرنے والوں سے طویل ہوتی ہے، اور سردار یشکر بن شریک کا تجربہ بتاتا ہے غلط فہمیوں میں زندگی گزارنے والی لڑکیاں احمق ہوتی ہیں۔ وہ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر ماتھے پر قصاوہ باندھنے لگی۔ چند ساعتیں پہلے ملکہ کتیلہ غلاظت بھری نظروں کا سامنا کر چکی ہے اور اب ایسے احسان فراموشی کو دیکھ رہی ہے جو اپنی جلد بازی پر پچھتا رہا ہے۔ یشکر کی مزاحیہ چھیڑ چھاڑ کو اس نے خاصی سنجیدگی سے لیا تھا۔ اتنی مشکل سے جان پر کھیل کر تمہیں بچانے آیا ہوں اور احسان فراموش بھی ہو گیا ہوں۔ ہاں، کیونکہ تمہیں بھی غلیظ مردوں کی طرح ملکہ کتیلہ کے بدن سے دلچسپی ہے۔ وہ تلخی سے بولا، میں تھوکتا بھی نہیں ہوں تم پر۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ملکہ کتیلہ پر تھوک سکے۔ آزاد ہونے کے ساتھ ہی اس کا اعتماد ہی نہیں، ہٹ دھرمی، گھمنڈ، نخریلا پن اور یشکر پر شک کرنے کی خو واپس آ گئی تھی۔ چند لمحے پہلے کا گڑ گڑانا بھول گیا ہے۔ ملکہ کتیلہ بے لباس نہیں ہونا چاہتی۔ یشکر نے منہ بگاڑ کر اسے چڑھایا۔ 2-3 لمحے کڑے تیوروں سے یشکر کو گھورتے ہوئے اس کا رخ ایک دم بدلا۔
یشکر کو لگا اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں کب یقین آئے گا کہ میری باتیں وقتی مذاق سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی؟ یشکر ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جواب دیے بغیر وہ لمحہ بھر رخ موڑے کھڑی رہی۔ اچانک ہی اس کی نگاہیں دیوار پر ٹنگی نیام پر پڑی۔ آگے بڑھ کر اس نے خوبصورت نیام کو نیچے اتارا۔ تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈال کر باہر کھینچتے ہی اس کی غصے بھری ناراضگی کافور ہو گئی تھی۔ عمدہ فولاد کی بنی ہوئی تلوار جو جرم بن قسامہ نے نہ جانے کتنی قیمت خرچ کر کے بنوائی تھی، اس کے ہاتھ بالکل مفت آ گئی تھی۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے پھسلا، یشکر دیکھو کتنی عمدہ تلوار ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی نظریں یشکر کی جانب اٹھیں۔ ساتھ ہی لمحہ بھر کی پہلے گفتگو یاد آئی۔ خف کے بھرے انداز میں ہونٹ بھیجتے ہوئے اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور تسمہ باندھنے لگی۔ یشکر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ ایک دم قتیلہ کی خف کی درشتی میں تبدیل ہوئی۔ تمہاری گردن اتارنے کے لیے ملکہ قتیلہ موقع محل کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ وہ جان چھڑاتے ہوئے بولا، تم جرم سے پوچھ گچھ کرو، میں باہر کی خبر لیتا ہوں۔ جواب سنے بغیر وہ خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر اکرم تیار کھڑا تھا۔ پختہ فرش پر گرے ہوئے خون پر وہ پونچھا لگا کر قریباً صاف کر چکا تھا۔ کیا خبر ہے؟ تتالا اور اس کے یار کو بے ہوش کر کے باندھ دیا ہے، باقی آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ اس نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ یار؟ شوہر کی مشغولی اس شہوت پرست عورت کی مصروفیت کو بڑھا دیتی ہے۔ ابھی جرم کے محافظوں کے سرخیر کی پانچوں گھی اور سر کڑاہی میں تھی، اسی وجہ سے آسانی سے قابو میں آ گیا تھا۔ یشکر متبسم ہوا۔ یہی ٹھہرے رہو، امید تو نہیں کہ کوئی اس طرف آئے گا، کیونکہ جرم جس تپسیہ میں مصروف ہونے والا تھا، ایسی حالت میں کسی کو مداخلت اچھی نہیں لگتی۔ ملکہ قتیلہ محفوظ ہے نا؟ اکرم نے تسلی چاہی۔ یشکر نے شرارتی انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کسی کی مجال کے ملکہ قتیلہ کو کچھ کہہ سکے؟ اکرم مسکرا دیا تھا۔ یشکر اندر گھسا۔ اس کے کانوں میں چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی جرم کی تیز کرا پہنچی تھی۔ قریب پہنچنے تک جرم ہوش میں آ گیا تھا۔ جرہم بن قسامہ، اب ملکہ قتیلہ کی باری ہے۔ وہ ہکلایا، مجھے معاف کر دو ملکہ قتیلہ، میں تمہیں مالا مال کر سکتا ہوں۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر زہر خند تبسم نمودار ہوا۔ سودے بازی کی گنجائش تم نے چھوڑی نہیں، البتہ تمہاری یہ غلط فہمی کہ ملکہ قتیلہ کو مالا مال ہونے کے لیے تمہیں آزاد کرنا ضروری ہے جلدی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے زوردار مکہ جرم کے جبڑے پر رسید کیا۔ تیز کرا کے ساتھ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ اس نے کپڑے کا گولا جرم کے منہ میں ڈال کر ہتھیلی ہونٹوں پر جمائی اور خنجر کی نوک جرم کی آنکھ میں جھونک دی۔ جرم کا جسم بری طرح لرزا۔ کپڑے کے گولے کے باوجود اس کی حلق سے گھٹی گھٹی اون نکل رہی تھی۔ قتیلہ نے گھٹنا اس کی چھاتی پر رکھ کر اسے آرام سے تڑپنے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ قتیلہ تھی، عام حالات میں کسی کو اذیت دینے سے مشکل نہ لگتا۔ جرم تو اس کا مجرم تھا، ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے زندگی میں وہ پہلی بار گڑگڑائی اور روحانسی ہوئی تھی۔ اگر یشکر بر وقت نہ پہنچتا تو شاید وہ اپنا غرور و خودداری کھو چکی ہوتی۔ جرم ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے فرش پر قالین کو پیٹ رہا تھا۔ لمحہ بھر انتظار کے بعد قتیلہ نے اس کے منہ سے کپڑا کھینچا۔ آہ، اف، ہائے! اس کے ہونٹوں سے اذیت بھری کراہیں ایک تسلسل سے نکلنے لگی تھی۔ وہ بے رحمی سے بولی، دوسری آنکھ بچانا ہے یا ملکہ قتیلہ کے سوالوں کے جواب دینا چاہو گے؟ جرم اذیت بھری آواز میں ملتجی ہوا، حبل کا واسطہ، سورج دیوتا کا واسطہ، رب کعبہ کا واسطہ، مجھے معاف کر دو۔ قتیلہ نے اپنے گھنے بالوں سے ہاتھی دانت کی بنی ہوئی ایک نبوتری چمٹی نکالی اور جرم کے منہ پر ہتھیلی رکھ کر چمٹی کو بے دردی سے اس کے کان کے آگے تک گھسیٹ دیا۔ جرم زور سے اچھلا، اس کا سارا جسم یوں لرزنے لگا جیسے لچکیلا درخت تیز ہوا کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں بولی، شاید تمہارے کان صاف نہیں ہے، اس لیے ملکہ قتیلہ نے صفائی کرنا ضروری سمجھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں برباد کر دوں گا۔ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے اس نے قتیلہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ قتیلہ کا خنجر بدست ہاتھ اتنی تیزی سے حرکت میں آیا کہ انگوٹھے کے علیحدہ ہو کر دور جا گرنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا۔ اگر قتیلہ نے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو ایک دم دبا نہ دیا ہوتا تو یقیناً اس کے حلق سے زوردار چیخ خارج ہوتی۔ اون اون کی آواز کے ساتھ اکلوتی آنکھ رحم کی بھیک مانگتے ہوئے قتیلہ کے بے رحم چہرے کی طرف متوجہ ہوئی۔ انگوٹھے سے خون کی دھاریں روا تھی۔ اس کی قمیض کا دامن پھاڑ کر قتیلہ نے کس کے انگوٹھے پر باندھا تاکہ پوچھ گچھ سے پہلے ہی وہ خون کے اخراج سے پورا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ دل میں رحم کی رمق بھی نہیں پاتی تھی۔ ملکہ قتیلہ جو سوال کرے بغیر آئبہ شائیں کے سیدھا جواب دینا، ورنہ اگلی باری دوسری آنکھ کی ہے۔ ہلکے سے توقف کے بعد اس نے پوچھا، ملکہ قتیلہ کے ساتھی کہاں ہے؟ وہ سورج سے بولا،
قید خانے میں۔ اور قید خانہ کہاں ہے؟ استبل کے ساتھ بنی کوٹری کے نیچے ایک تہ خانہ ہے، وہیں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ جرم نے جواب دینے میں سستی نہیں دکھائی تھی کہ ملکہ قتیلہ خنجر کو اس کی کلوتی آنکھیں سامنے پکڑے بیٹھی تھی۔ اسبات میں سر ہلاتے اس نے اگلا سوال پوچھا، خزانہ کہاں چھپایا ہے؟ میرے پاس۔ وہ انکار کرنے ہی لگا تھا کہ قتیلہ نے خنجر کی نوک اس کی کلوتی آنکھ پر رکھ دی۔ دوسری آنکھ چلی جانے کے بعد مال و اسباب کسی کام نہیں آئے گا، شاید تم تتالہ کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ ہوش مندی سے بولا، کیا ضمانت ہے کہ خزانے کا معلوم کر کے تم مجھے قتل نہیں کرو گی؟ وہ اطمینان سے بولی، ملکہ قتیلہ وعدہ کرتی ہے کہ تمہیں جان سے نہیں مارے گی۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ خنجر کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے قتیلہ نے اسے ڈرانے کی کامیاب کوشش کی، یقیناً خزانہ تمہاری زندگی سے اہم نہیں ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ملکہ قتیلہ تمہیں اذیتیں دے کر قتل کرنے کے بعد خزانے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے تمہاری بیویوں پر بھی تشدد کرنے سے نہیں ٹلے گی، ابتدا قتالہ سے ہوگی۔ وہ اٹکتے ہوئے خزانے کے بارے میں بتانے لگا، جس کا لب لباب یہی تھا کہ اس کی مسہری کے نیچے لکڑی کا فرشی دروازہ تھا، جس کے قفل کی چابی اس کے تکیے کے غلاف میں چھپی ہوئی تھی۔ قتیلہ یشکر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسبات میں سر ہلاتے اس نے تکیے کا غلاف ٹٹولا، لمبوتری چابی مل گئی تھی۔ اس نے مسہری کو گھسیٹ کر ایک جانب کیا، نیچے قالین کا چکور ٹکڑا کاٹا گیا، لیکن کٹا ہوا ٹکڑا اپنی جگہ پر موجود تھا۔ قالین کا کٹا ہوا ٹکڑا اٹھاتے ہی نیچے لکڑی کا مضبوط دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قالین کے ٹکڑے کو واپس رکھ کر یشکر نے مسہری کو بھی گھسیٹ کر اپنی جگہ دھر دیا تھا۔ آخری سوال محترم رئیس اعظم، قتیلہ نے چمڑے کے تسموں سے اس کے ہاتھ باندھتے ہوئے باقی سے پوچھا۔ ملکہ قتیلہ کی پیاری پیشانی، ملائم گالوں اور نرم لبوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تمہیں مزہ آیا تھا کہ نہیں؟ اور یہ بھی بتاؤ، ملکہ قتیلہ کا نیم مرئیہ جسم دیکھ کر تمہیں کتنی لذت محسوس ہوئی تھی؟ جرم تھوک نگلتا ہوا گڑ گڑایا، معذرت خواہ ہوں، شاید تمہارے دوسرے کان کا پردہ کھولنا پڑے گا، کیونکہ اونٹ کے متعلق پوچھنے پر فاختہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہو۔ وہ ملتجی ہوا، میں نے جو گستاخی کی اس کی سزا میں کان، آنکھ، انگوٹھا گوا کر ادا کر چکا ہوں، خزانے کا پتہ بھی بتا دیا، اب تو معاف کر دو۔ ملکہ قتیلہ کو سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے بالوں کی چمٹی کو جرم کے سلامت کان کی طرف بڑھایا۔ اس نے سرے سے اعتراف کیا، ہاں آیا تھا مزہ۔ اب مزہ لینے کی باری ملکہ قتیلہ کی ہے، اور جانتے ہو ملکہ قتیلہ کو دوسروں کو اذیت دے کر جو لذت ملتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ کہتے اس نے جرم کے منہ میں کپڑے کا گولا دے کر اس کی ٹانگوں کے بیچ ہاتھ ڈالا۔ جرم کی اکلوتی آنکھ میں دہشت ابھری، اس نے اون کر کے دائیں بائیں سر ہلایا۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی، ہاتھ میں موجود تیزدھار خنجر کا حرکت میں آیا، اور جرم کے نازک آزاد جسم کا حصہ نہیں رہے۔ اس کا جسم مرغ بسمل کی طرح اچھل رہا تھا۔ اس کے تڑپنے پر لطف اندوز ہوتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی، یقیناً تم سوچ رہے ہو کہ ملکہ قتیلہ نے وعدہ خلافی کی ہے، مگر غور کرو تو یہ سراسر ملکہ قتیلہ پر الزام ہے۔ ملکہ قتیلہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جان سے نہیں مارے گی، اور ملکہ قتیلہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گی۔ البتہ کسی اور وجہ سے تمہاری جان جانے کا ملکہ قتیلہ وعدہ خلاف ثابت نہیں کرتا۔ جرم اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر رانوں کو بہم بھیج کر بے انتہا عزت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جسم مسلسل جھٹکے لے رہا تھا۔ یشکر سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ سائقہ کو بے نیام کرتے ہوئے اس نے نوک جرم کے دل میں اتار دی تھی۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، اس پر رحم کر رہے ہو جس نے ملکہ قتیلہ کو بے لباس کرنے کی کوشش کی، رلایا، اذیت دی۔ اگر ملکہ قتیلہ کی جگہ تمہارا بادیہ کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو پھر ملکہ قتیلہ دیکھتی تم کتنے رحم دل ہو۔ یشکر طنزیہ لہجے میں بولا، اپنی سردار زادی کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو کاٹنے کے بجائے ہاتھ والے کی گردن کاٹ دیا کرتا ہوں۔ یوں اذیت برا کھیل تمہیں ہی مبارک ہو قتیلہ بنت جبلہ۔ ملکہ قتیلہ تمہاری ہر بکواس برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے نام کا اختصار نہیں۔ تلوار بے نیام کرتے اس نے یشکر کی طرف تانی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ یشکر نے جھلاتے ہوئے ہاتھ جوڑے، موقع محل اور حالات دیکھ لیا کرو، بڑی آئی ملکہ۔ رخ پھیر کر وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے قتیلہ نے غصہ قابو کیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ یشکر اکرم کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا۔ اکرم نے کہا، سردار محافظوں کے سرخیل کے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ ہمارے بندوں کو بھی لے جائے گا اور اپنوں تک بھی۔ چلو۔ یشکر تتالہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تتالہ اور محافظوں کا سرغنہ ہوش میں آ چکے تھے۔ وقت کی کمی کے باعث اکرم نے ملبوس نہیں کر سکا تھا، البتہ ہاتھوں باندھ کر انہوں نے چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ جان چھڑانے کی حرکت کرنے کی وجہ سے چادر ان کے بالائی بدن سے کھسک گئی تھی۔ 28-29 سالہ تتالہ بنت تلیق سنہری بالوں اور سبز آنکھوں والی خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ میدے کی طرح سفید تھا، گول چہرہ، لمبی گردن، فربی مائل بدن
جرم بن قسامہ کا شیدا ہونا بلا وجہ نہیں تھا، لیکن کردار کی غلاظت اس کے حسن کو گہنا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی دونوں کی آنکھوں میں خوف جھلکا۔ تمہیں باہر رکنا چاہیے تھا۔ یشکر نے اکرم کو واپس بھیجا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اکرم باہر نکل گیا تھا۔ قتیلہ بدلحاظی سے بولی، تم ہو تطالہ بن طلیق، یمامہ کی سب سے بڑی فاحشہ طوائف تیزرار عورت۔ تطالہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، تمہارے معاملے میں ہم بے قصور ہیں۔ وہ شوخی سے ہنسی، تو اس میں ملکہ قتیلہ کا کیا قصور؟ تطالہ نے ہچکچاہٹ پیشکش کی، میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہوں، کھل کر بولو۔ یشکر نے چادر کو اٹھا کر اس کے برہنہ جسم پر ڈالتے ہوئے شہ دی، جرہم کا قاتل تم لوگ اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر سکو گے۔ یمامہ کا سردار تفتیش ضرور کروائے گا اور جلد یا بدیر تمہارے گروہ تک پہنچ جائے گا۔ تطالہ انہیں کسی قذاب گروہ کا حصہ سمجھ رہی تھی۔ دھمکا رہی ہو؟ قتیلہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ جانتی ہو ملکہ قتیلہ دھمکی دینے والے کا کیا حشر کرتی ہے؟ دھمکا نہیں رہی، وہ ہکلا گئی تھی، حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہوں۔ یشکر نے سنجیدگی سے پوچھا، تم کیا کر لو گی؟ مجھے زندہ چھوڑ دو، اس کو بھی۔ اس نے محافظوں کے سرخیل کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے جو چاہیے لے جاؤ، تمہارے جانے کے بعد میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ قتیلہ نے پوچھا، جرم کو کیا جواب دو گی؟ وہ اطمینان سے بولی، اسے ختم کر دو یا بے ہوش کر کے میرے حوالے کر دو، اس سے اور اس کے بہی خواہوں کو قتل کر دوں گی۔ تمہارے جانے کے بعد ان کی لاشیں دفن کر کے مشہور کر دوں گی کہ وہ تجارتی سفر میں دبا یا ہیرا کی طرف کوچ کر گیا ہے اور پھر وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ قتیلہ معنی خیز لہجے میں بولی، خیر اسے ملکہ قتیلہ قتل کر چکی ہے، یہ بتاؤ اس کا خزانہ وغیرہ بھی ہے یا سب کچھ تم پر لٹا چکا ہے؟ بالکل ہے۔ تطالہ نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی مسیری کے نیچے تہخانے کا دروازہ ہے، چابی تو نامعلوم کہاں رکھتا ہے، لیکن قفل کو توڑنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا، تم سارا خزانہ لے جا سکتے ہو۔ اس کے بہترین گھوڑے، اونٹ، باندیاں وغیرہ سب کچھ تمہارا ہوا۔ میرے لیے اس نخلستان، بھیڑ بکریاں اور جو کچھ وہ مجھے دے چکا ہے کافی رہے گا۔ یشکر نے پوچھا، اس کی باقی بیویاں بھی ہیں؟ انہیں میں سنبھال لوں گی، یقیناً آزادی کی زندگی وہ بھی گزارنا چاہیں گی، انکار کرنے والی کو ساتھ ہی دفنا دوں گی۔ قتیلہ نے اسے کھلے لفظوں میں دھمکایا، اگر جاننا چاہو کہ دھوکہ دینے والے کے ساتھ ملکہ قتیلہ کیا سلوک کرتی ہے تو جرہم کی لاش کو دیکھ لینا۔ تطالہ جلدی سے بولی، جرہم کو قتل کر کے اگر مجھے زندہ چھوڑ گی تو تمہیں دشمن نہیں محسن سمجھوں گی، اور محسنوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ یشکر تلخی سے بولا، محسن تو تمہارا جرہم بھی تھا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اس نے دولت کے زور پر قبضہ جمایا ہوا تھا، میری آزادی سلب کی ہوئی تھی، وہ میری راہ کا سب سے بڑا روڑا تھا، آئے روز ہی تم جیسی دوشیزاؤں کا قرب نصیب رہتا تھا، تم تو کئی روز تک اس کی راہ دیکھتی رہ جاتی اور پھر بھی ہم سے یہ توقع رکھتا کہ صرف اسی کی ہو کر رہیں۔ وہ بھپر کر بولی، تمہیں ملکہ قتیلہ اتنی سستی نظر آئی ہے؟ یشکر نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بگڑ کر بولی، تم خاموش رہو فارسی غلام۔ یشکر ترکی بترکی بولا، جرہم بن قسامہ کی لونڈی کو معلوم ہونا چاہیے، میرا نام یشکر بن شریک ہے۔ اسے شعلہ برساتی نظروں سے گھورتے ہوئے قتیلہ نے گہرا سانس لیا اور تطالہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اپنے الفاظ واپس لے کر جان بچانے کی کوشش کر سکتی ہو۔ تطالہ جلدی سے بولی، معافی چاہتی ہوں، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا، اور میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ تمام غلاموں اور لونڈیوں کو ملکہ قتیلہ ساتھ لے جائے گی، جرہم کے اونٹ، گھوڑے، خزانہ اور حوریہ بنت جرہم کو بھی منظور ہے۔ تطالہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اور اگر کسی کو بھی اس معاملے کی بھنک پڑ گئی اور کوئی کھوجی ہمیں تلاشتا ہوا نظر آیا، یقین مانو ملکہ قتیلہ تم عبرت کی داستانوں کا حصہ بنا دے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جرہم کی جائیداد پر میں تبھی قابض رہ سکتی ہوں جب اس کی موت کی خبر راز رہے۔ اگر یمامہ کے سردار کو سنگن مل گئی کہ وہ قتل ہو گیا تو کمینہ سب سے پہلے مجھ پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ یشکر متفسر ہوا، آخر ایک دن تو جرہم کی موت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ ہاں، لیکن اس وقت تک میں اپنے گرد اتنے جانثار محافظ اکٹھا کر لوں گی کہ یمامہ کے سردار کو مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہو سکے گی۔ معاہدہ پکا ہوا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے یشکر نے تیزدھار خنجر سے دونوں کی بندشیں کاٹ دی تھی۔ البتہ یہ احتیاط ضرور کی تھی کہ تطالہ کا جسم عریاں نہ ہو، مگر بندشیں کٹتے ہی تطالہ بے باکی سے جسم پر پڑی ہوئی چادر کو ہٹا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے جسم پر لباس کے نام پر تار بھی موجود نہیں تھا۔ یشکر نے فوراً ہی رخ موڑ لیا تھا۔ قتیلہ نے یشکر کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ ملکہ قتیلہ کی باری پر تو جلد آنے پر پشیمان تھے، اب کیوں رخ موڑ لیا؟
یشکر نے بے ساختہ کہکا لگایا، جانے کب تمہاری غلط فہمیاں ختم ہوں گی۔ بادیہ کے ہوتے تتالا جیسی خوشبدن عورت بھی یشکر کو نہیں لبا سکتی، تو تم جیسی سوکھی سڑی کی کیا اہمیت؟ بےہودہ فارسی غلام۔ قتیلہ کا منہ بن گیا تھا۔ تتالا کپڑے پہن کر بیٹھ گئی۔ محافظوں کے سرخیل نے بھی کپڑے پہن لیے تھے۔ وہ مسلسل خاموش تھا۔ یقیناً ایک ملازم مالکوں کے درمیان بات چیت کا استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ ملکہ قتیلہ سب سے پہلے اپنے ساتھی کو رہا کرانا چاہے گی۔ تمہاری آمد کا علم کس کس کو ہے؟ تتالا کے لہجے میں اعتماد لوٹ آیا تھا۔ یشکر اطمینان سے بولا، تم دونوں کے علاوہ کوئی بھی جاننے والا باقی نہیں رہا۔ نخلستان میں کام کرنے والے غلام بھی ہماری آمد سے واقف ہیں، لیکن وہ تمام ہمارے ساتھ ہی جائیں گے، اور جرم کی موت کا تو انہیں بھی علم نہیں ہے۔ کیا؟ تتالا کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ وہاں 4 محافظ بھی ہوتے ہیں۔ محافظ تو جرم کی خوابگاہ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ یشکر نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے میرا کام اتنا آسان کر دیا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ یشکر کو دیکھتے ہوئے اس نے دلاویز مسکراہٹ اٹھا لی۔ شاید یشکر کے تعریفی الفاظ نے دل میں غلط فہمی کا بوجھ بو دیا تھا، یا وہ تھی ہی ایسی۔ یشکر نے خشک لہجے میں کہا، تم نے کیا سوچا ہے؟ خارجہ بن نویر ساتھ جائے گا، تمہیں کہیں بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تم اپنے ساتھی کو رہا کراؤ، پھر خارجہ میرے 2 قابل اعتماد افراد کے ساتھ نخلستان والے محافظوں کی لاشوں کو مٹی میں دبا دے گا۔ جرہم اور ان کی 2 لاشوں کو فی الحال تہ خانے میں چھپا دیں گے۔ تتالا خوابگاہ میں پڑی لاشوں کی جانب اشارہ کیا، اور پھر جرہم کا قافلہ بھی آج رات کو روانہ ہوگا۔ اونٹوں پر تم اپنے مطلب کا سامان لاد لینا، میں مشہور کر دوں گی کہ مرنے والے محافظ اس کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تتالا گویا تمام منصوبہ سوچے بیٹھی تھی۔ یشکر قتیلہ کو مخاطب ہوا، میں خارجہ کے ساتھ جا رہا ہوں، تم یہیں رہو۔ اسبات میں سر ہلائے بغیر اس نے مسیری پر نشست سنبھال لی تھی۔ یشکر کے لیے اس ہٹ دھرم کا یوں آسانی سے مان جانا ششدر کر دینے والا تھا، لیکن حیرانی ظاہر کیے بغیر وہ خارجہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اکرم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ یشکر نے ہدایت دی، جرم کی خوابگاہ میں کسی کو نہ گھسنے دینا۔ اکرم نے اس بات میں سر ہلایا، میں ساری گفتگو سن چکا ہوں۔ یشکر خارجہ کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اکرم جرم کی خوابگاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔